شروع ہوگا اور آپ مینا میں ہوں گے تو مینا کا معمول یہ ہے کہ آپ کو مینا میں جو جگہ دی جاتی ہے وہاں کوئی پلنگ یا بستر نہیں، ایک موٹا قالین بچھا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ کو 1.15 اسکوائر میٹر جگہ ملتی ہے۔ ابھی تک آپ کو 3.5 اسکوائر میٹر جگہ ملی یا مدینے میں 3 اسکوائر میٹر جگہ ملی، لیکن مینا کا معمول یہ ہے کہ آپ کو 60 سینٹی میٹر بائی 2 میٹر، یعنی ایک آدمی جو چوڑائی میں لیٹ سکتا ہے اتنی ہی جگہ آپ کے لیے مینا میں ہے۔ وہاں 3-3.5 اسکوائر میٹر کی تمنا نہ کیجیے۔ مینا ایک چھوٹی سی وادی کا نام ہے، 4 کلومیٹر لمبی ہے، 2 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس 8 اسکوائر کلومیٹر کے اندر قریب 50 لاکھ حاجی ایک دن میں سماتے ہیں۔ ایک آدمی کو کتنی جگہ مل سکتی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہوتی ہے 1.56 سینٹی میٹر بائی 2 میٹر کی جگہ ایک آدمی میرے چپ لیٹ سکے آپ کی اتنی۔ اور وہاں بھی لوگ جھگڑے کرتے ہیں کہ میری چٹائی اتنی بڑی ہوتی مجھے جگہ دیجیے، یہ غلط ہوگا، آپ کتنی جگہ ملنے والی ہے تصور کریے۔ تو مینا میں چونکہ آپ کو کوئی تکیہ یا اوڑھنے کے لیے سامان نہیں مل رہا، اس لیے ہم یہ سفارش کرتے آئے تھے ابھی تک کہ آپ ایک شال اچھی والی لے کے جائیے اوڑھنے کے لیے، ایک تکیہ ہوا بننے کا لے کے جائیے۔ لیکن گزشتہ سال یہ ہوا کہ مولم حضرات کی طرف سے شال بھی ملی، ایک اسپل کا تکیہ بھی ملا، اس کے لیے آپ سے 20 ریال لیے گئے۔ اس مرتبہ بھی یہ جوڑا گیا ہے آپ کے خط میں، آپ کو ایک شال بھی ملے گی مینا میں اور ایک تکیہ بھی ملے گا۔ اور اگر شال مل رہی ہے تو یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ ہندوستان لا سکتے ہو اپنے ساتھ۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح یہ بات معلوم نہیں تھی، وہ سمجھے کہ بھائی ہم کو اوڑھنے کے لیے دیے تھے، شکریہ، وہی چھوڑ کے آ گئے۔ لیکن جس نے تبدیلی ہے شال دیتی ہے پلاسٹک والی، یہ میڈ ان جاپان ہے، اور یہ اس میں ایک طرف سے ہمارے مؤسسہ کا انڈیا کے مؤسسے کا لیبل لگا ہوا ہے، اور ایک طرف سے ہندوستان کے جھنڈے کا عالمی انڈیا۔ یہ جو شال ہے بڑی لمبی سائز کی شال ہے، ایک آدمی کو اوڑھنے لائق، اچھی گرم والی ہے، یہ مینا میں دی گئی تھی۔ اگر آپ کو اس مرتبہ بھی دینے کی پوری توقع ہے، ملتی ہے، یا اپنے ساتھ ہندوستان لا سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، مینا میں نہ چھوڑیے، اسے لے کے آئیے۔ اب تکیے تو لوگوں نے لائے نہیں تھا، اس پر کا تکیہ کہاں وزن بڑھائیں گے، تو تکیہ تو کسی نے لایا نہیں تھا، یہ کسی صاحب نے لائے تھے، ہم نے آپ کو بتا دیے۔ تو مینا کے خیام میں آپ کو شال بھی مل رہی ہے، اوڑھنے کے لیے تکیہ بھی مل رہا ہے۔ یہ 8 ذی‌الحجہ کو آپ مینا میں ہیں، 8 ذی‌الحجہ کی رات بھی مینا میں ہے، اور 9 ذی‌الحجہ کو آپ میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں جو حج کا دن ہے۔ عرفات کے میدان میں چونکہ ہمارا قیام بہت مختصر ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ہی قیام ہوتا ہے، پہنچتے 10-11 بج گئے، اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہم کو عرفات سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ تفصیلات ہم کی بات میں آپ کو بتائی جائے گی، ایک عمل کی تفصیل۔ تو اب چند گھنٹوں کے قیام کے لیے بہت زیادہ سہولتیں عرفات میں نہیں دی جاتی، صرف ایک موٹی چادر کی آپ کو اپنے ٹینٹ میں بچھی ملے گی۔ جس نوعیت کا ٹینٹ آپ نے مینا میں دیکھا تھا، عرفات سے وہ ٹینٹ نہیں ہوگا۔ مینا میں تو اب یہ ہوگا کہ ایئر کنڈیشن ٹینٹ آ گئے ہیں، اور ایسے آ گئے ہیں جو فائر پروف ہے، اس میں آگ نہیں لگتی۔ آپ کو یاد ہوگا 1997 عیسوی کے حج میں آپ کا ایک بہت مہم حادثہ مینا میں پیش آیا تھا کہ ایسا حادثے کی مثال حج میں کبھی بھی نہیں، 70,000 خیمے جل گئے تھے اور بڑی پیمانے پہ بمبارد ہوئی تھی اور افراتفری ہوئی تھی۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ واقعہ دن میں 11:20 کو ہو گیا تھا۔ حج کا پہلا دن تھا، 8 ذی‌الحجہ، لوگ ابھی پورے میدان میں پہنچے نہیں تھے، مینا میں حاجیوں کے قافلے پہنچ رہے تھے۔ اور اس زمانے میں جو ٹینٹ لگتے تھے وہ ایسے تھے کہ کینوس کا خیمہ ہوتا تھا، ایک کھمبے پہ کھڑا ہوا، اس کے کونوں پہ جو رسیاں ہوتی تھی کھوٹیوں سے لگی ہوئی، ایک خنداق گھیری رہتی تھی، اس کے چھپ کے اندر جانا پڑتا تھا، سر کو سر رکھتے تھے۔ وہ کینوس کے خیمے اتنے اس نوعیت کے تھے کہ ذرا سی بھی آگ لگے پکڑ لیتے تھے، زوردار جھڑاک۔ کوئی حج ایسا نہیں تھا جو 50 100 500 1000 خیمے نہیں تھے، ہر حج میں ہوتا تھا۔ لیکن 1995 کے حج میں یہ ہوا کہ جب آگ لگی تو بری طرح سے پھیلی کہ 70,000 خیمے جل گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ دیکھیں گے کہ مینا کی وادی ایک کٹوری کی شکل میں ہر طرف پہاڑیوں سے گری ہوئی، جیسا کہ کب ہوتا ہے اس طرح آگ لگی تو ہوتا ہے کہ گرم ہوا اوپر جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے۔ یہاں پہ ہوتا ہے نا چکر گھومتا، کچرا اٹھتا، دیکھتے واٹر بھی بولتے کہ گرم ہوا اوپر جا رہی ہے ٹھنڈی، تو جب گرم ہوا اوپر جانے لگی تو ہوا جب گھومی تو آگ کو پھیلانی چلے گی، آگ کو پھیلانی چلے گئی، 70,000 خیمے جل گئے۔ تو اس کی وجہ سے بڑی اموات ہوئی یا بڑی افراتفری ہوئی، اور اس کے بعد یہ غور و فکر سامنے آئی کہ حج کو محفوظ بنانا چاہیے۔ یہ جو ہر بار آگ لگنے کا سلسلہ ہے اس قدر بڑا واقعہ ہو گیا، تو تمام ایسے ممالک جہاں کے حجاج وہاں جاتے ہیں انہوں نے ایک بات سعودی عرب کے سامنے رکھی کہ بھائی اس کو محفوظ بنانا، اور اس کے اندر جو بھی لاگت آتی ہوگی ہم سے لو، ہم بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے بھی حاجی آپ کے پاس
بتاتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ گلوبل ٹینڈر بلائے گئے، بہت دنیا کے ایکسپرٹ لوگوں سے رائے لی گئی۔ ابھی جو آپ ٹینٹ وہاں دیکھیں گے یہ جرمنی کا لیا ہوا ڈیزائن ہے، یہ سیلف سپورٹنگ پائپس کے اوپر کھڑا ہے، اسکوائر پائپ سے اسٹینلیس اسٹیل کے، اور اس کے اوپر ایسا کپڑا لگایا گیا جو آگ نہیں پکڑتا، اور اس کے اندر ایئر کنڈیشن کا نظام بھی بنایا کہ آپ چاہو تو اسے چالو کرو، ٹھنڈا محسوس کرو، چاہو تو بند کرو، اور اس کے نیچے بھی پانی کے اندر ٹینکس لگائے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا 11 ستمبر کو بڑے بڑے 2 ٹاور امریکہ مینٹین کرے کانکریٹ کے، کوئی تصور نہیں ہے کانکریٹ جلتا ہے بھلا کہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ واقعہ پیش آیا، اس کو بھی انہوں نے محفوظ رکھا کہ خدا نہ خاصہ اس میں بھی آگ لگ سکتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہر ٹینٹ کے آپ دیکھیں گے ایسی ٹیوبنگ لگی ہوئی ہے جو خاص ٹیمپریچر چلانے کے بعد پھٹے گی اور پھر خود بہت پانی پھینکنا شروع کرے گی، فائر بریگیڈ کے آنے کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے نیچے پانی کے ٹینکس بنائے اور یہ سسٹم بنایا اور زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا۔ مینا کے اس ساری تعمیر میں کتنا پیسہ لگا ہوگا تو تصور نہیں ہے، یہ لگا ہے 2400 کروڑ روپیہ۔ اس میں جو مینا تیار ہوا ہے 40 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کا، الحمدللہ بہت محفوظ ہے سام سمجھ سے، اور یہیں بات ختم نہیں ہوتی، وہاں کی حکومت اس کے مزید اضافہ کرتے چلی جا رہی ہے، نئے جو ہے تو اس کے اندر ایسی سہولتوں کی چیزیں پیدا کی جا رہی ہے، جیسے ابھی جمرات کا بھی 5 منزل بن رہا ہے، کنکریٹ مارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس قسم کی باتیں آپ محسوس کریں گے۔ تو پہلے دن ہم 8 تاریخ کو دلی جا کے مینا میں تھے، رات میں بھی مینا میں تھے، 9 دلی جا کو عرفات میں گئے، 3 گھنٹوں کا قیام ہے۔ یہاں پر ویسے ٹینٹ نہیں ہے، یہاں گیلس کی آرڈینری ٹینٹ ہے، خالی چھت ہے اور ایک پیچھے کی دیوار ہے، سامنے سے کھلا اور سائڈ سے بھی کھلا۔ یہاں پر صرف ایک موٹی شطرنجی آپ کو بچھی ہوئی ملے، کچھ کچے پکے ٹوائلٹس ہیں، اور یہاں چند گھنٹے آپ کو شدید عبادت میں گزارنے کے بعد رات میں مزدلفہ میں واپس آ کے رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے گزارنا ہے، کیونکہ یہاں کوئی عبادت نہیں، کوئی خیمہ نہیں، اور کیونکہ آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں اس لیے آپ پر بچھانے کے لیے بھی کچھ وہاں پر سامان نہیں، آپ کو اس کے لیے ایک چٹائی ساتھ میں لے جانا پڑے گی۔ لیکن چٹائی پلاسٹک کی ہو تو آسان ہوتا ہے، اگر شطرنجی آپ لے گئے تو ایک غسل سے ٹاک ہو جائے گی، وزن اٹھائے پھرنا پڑے گا۔ پلاسٹک کی چٹائی کم وزن والی ہوتی ہے اور کہیں بھی اس کو کھڑی کر کے رکھ سکتے ہیں آپ، یہ آپ یہاں سے بھی لے کے جا سکتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں بھی خرید سکتے ہیں، یہاں بھی 50-60 روپے کی مل رہی ہے، وہاں بھی 5 ریال کی مل رہی ہے۔ لوگ سڑکوں پہ چادر بچھا کے دکان لگا لیتے پلاسٹک کی چٹائی، حاجی صاحب حج کو جانے سے پہلے خرید لیتے 5 ریال میں، تو یہ آپ کو مزدلفہ میں لے جانے کے لیے ایک پلاسٹک کی چٹائی خریدنا پڑے گی، پہلے یہاں سے لے کے جائیے اور مکہ مکرمہ میں حج کو جانے سے پہلے آپ خرید لیجیے۔ اب آپ کے پاس مینا میں تو آپ کو شال مل گئی، تکیہ بھی مل گیا، اب یہ سب سامان لے کے آپ عرفات بھی جائیے، مزدلفہ میں رات بھی بتائیے، اور صبح پھر آپ فجر کی نماز کے بعد پھر مینا میں اپنے ٹینٹ میں آ جائیں گے، کنکری ماریں گے۔ اس طرح سے آپ کو لباس کے نام پر خالی بستر کے نام پہ بہت خاص کچھ چیزیں لے جانا نہیں ہے۔ اگر آپ کا سفر مدینے کا پہلے ہو رہا کہ ایسے آپ کو معلوم ہو جائے کہ نہیں صاحب اب یہاں ناگپور سے ہو کے ہم پہلے مدینے منورہ جا رہے ہیں، تو پھر ایک شال آپ کو ساتھ میں لے جانا لازمی ہوگا، کیونکہ مدینے میں اگر صبح سردی پڑ رہی ہے لیکن شال ہمارے پاس ہو تو ہم اوڑھ سکتے ہیں، بستر میں بھی اس سے کام ملے۔ لیکن اگر جدہ ہوگا اور حج کے بعد مدینے جانے والے ہیں تو شال لے جانے کی ضرورت اب نہیں ہے، لیکن ایسی شال آپ کو انشاءاللہ موجود صاحب دے دے گا۔ تو یہ لباس کا مسئلہ حل ہو گیا، ساری بستر کا مسئلہ حل ہو گیا، اب آتا ہے لباس کا مسئلہ، کہ ہم لباس کیسا لے کے جائیں۔ تو دیکھیے لباس میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے جو ہماری عبادت میں وضو طہارت میں ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، سہولت کا ثابت ہو، اور میری نظر میں قمیض پاجامہ یہ بہترین لباس، ہمارے سفاری سوٹ وغیرہ وہاں کام نہیں آئیں گے۔ قمیض پاجامہ کیسا ہو جیسا میں نے پہنا، کالر کی پٹی والا ہو، بغیر کالر کی ہو، لیکن آپ برائے کرم پٹھانی یا افغانی نہ بتائیے، میرے آپ سے بطور خاص گزارش ہے کہ پٹھانی یا افغانی لباس کون پہنتا ہے؟ دوسری قومیں پہنتی ہیں، ہندوستانی اس قسم کا لباس پہنتے ہیں، اور میری نظر میں ہندوستانی نظر ہے آپ کی عافیت کے لیے اچھا ہے، آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو کر آپ ہندوستانی نظر آئیں گے۔ ہمارا اپنا افضل سے کئی سال کا یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو بمقابلے دوسری قوموں کے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا لباس بنایا ہے جس سے کہ آپ کی قومیت نظر آئے ہندوستانی، جیسے کہ ہم پہنتے ہیں عام طور پہ یہ علی گڑھ پائجامہ ہوتا ہے پٹی والا، یا جو ہے تو بغیر پٹی کالر کا لیں گے، پٹھانی افغانی نہیں۔ یہ کتنے جوڑے ہم کو لے جانا چاہیے؟ تو میری نظر میں 3 جوڑے لے جانا بھی کافی ہے، کیونکہ ایک میں نے پہن لیا، ایک دھلنے میں گیا ہے، ایک میرے سوٹ کیس میں رکھا ہے۔
ये 3 पे होंगे तो काफी है, लेकिन अगर कोई बनाना ही चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 4 बना ले, इससे ज्यादा की नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा ज्यादा ख्याल एयर कंडीशन कमरों में होगा। हरम का बहुत बड़ा हिस्सा एयर कंडीशन है, इसलिए हम गर्द और गुबार से बचे रहते। कपड़े बार बार जल्दी मैले भी नहीं होते। जैसे यहाँ होता है कि हमने सुबह में लिबास पहना, कॉलर पे अस्ती पे पसीना आ गया, धूल मिट्टी बैठ गई, सुबह पहने कपड़े शाम में मैले नजर आ रहे, क्योंकि वहाँ हरमैन में एयर कंडीशन है और गर्द गुबार का मामला नहीं है। कमरे भी हमारे एयर कंडीशन होंगे, वहाँ गर्द गुबार का मामला नहीं है। इसलिए आज पहना हुआ लिबास भी 2-3 दिन 4-5 दिन भी पहनेंगे तो ऐसे ही फ्रेश लगेगा जैसे आज ही पहना है। इसलिए बार बार धोने की जरूरत पेश नहीं आती। तो आप लोगों ने सिर्फ कभी पजामा बना लेना, 3 या 4 जोड़ी ये काफी होगा, ज्यादा वजन उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे कलर का हो, तो सफेद होना कोई जरूरी नहीं है, हल्के नीले कलर का, क्रीम कलर का, बादामी कलर का बना सकते, कोई इसमें ममानियत नहीं है। इसके अलावा हम क्या लेके जाएंगे, हम वो सारे लिबास के हिस्से जो हम पहनते हैं, अंडरवेयर्स होते हैं, हमारी बनियान होती है, टोपियाँ होती है, दसियाँ होती हैं, लुंगियाँ होती हैं, टुवाल होता है, ये सब आप लेके जाएंगे। जरूर ये लेके जाए, लिबास के लिए इतना काफी है। हमारी बहनों के लिए हिदायत ये है कि वो अपना लिबास साड़ी वगैरह नहीं इस्तेमाल करेगी, वो शर्ट शलवार ही पहनेगी। उसकी वजह ये कि एक तो हमारा ख्याल ऐसे कमरों में होगा जहाँ गैर पर्दे होंगे। अगर 2 आदमी का कमरा है तो 2 आदमी का कमरा तो मिलने वाला नहीं है, 6 का कमरा होगा, 8 का कमरा होगा। कमरों की तरतीब कैसे होगी, कमरे का साइज मापा जाता है, खड़ा आला माप लिया, 10 बाई कितने का मालूम 15 स्क्वायर मीटर का कमरा है, 5 बेड आ सकते, 5 बेड 18 स्क्वायर मीटर, 18.5 स्क्वायर मीटर है, 6 बेड आ सकते, छोटा है 12 स्क्वायर मीटर है, 4 बेड आ सकते। तो आपके अलावा और भी लोग होंगे, इंशाअल्लाह हो सकता है नानेड़ के होंगे, अतराफ के होंगे, मराठवाड़ा के होंगे, लेकिन होंगे तो गैर महरम होंगे। तो औरतों को ये एहतियात की बात बताई जाती है कि साड़ियों में क्योंकि आपकी सही अंदाज में जो है तो ये जिस्म पोशी नहीं होती है, और इसलिए वो बेहतर है कि साड़ियों का लिबास ना पहने बल्कि शर्ट शलवार पहने। और शर्ट शलवार के 3-4 जोड़े रख लीजिए, जैसे मर्दों ने 3-4 जोड़े बनाए वो भी 3-4 जोड़े बना लें। रंगीन कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इतने भड़कदार रंग ना बनाए कि लोगों की खामखा नजर आपकी तरफ होते हैं। और औरतें वो सारे सामान लिबास के से लेके जाएं।